امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کو ایک سسٹم خطرے میں نظر آ رہا تھا یزید کی حکومت کی شکل میں، کیونکہ ہماری قوم کا جو نظریہ ہے اور جو امام علی مقام کو یہ احساس تھا اگر یزید اسی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے جس پہ اللہ کے رسول کبھی جلوہ گر تھے، پھر حضور علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر، ان کے بعد فاروق اعظم، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد مولا علی، ان کے بعد امام حسن، مولا علی کی شہادت کے وقت لوگ مولا علی سے کہہ رہے تھے حسن کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیں، تو مولا علی فرماتے نہ بناؤں گا نہ منع کروں گا، جب رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا تو میں کیوں نامزد کروں؟ اور سن لو اگر لوگ حسن کو چاہیں گے اس کی خلافت پر متفق ہوں گے تو اس کو خلیفہ مان لیں گے، میں کسی کو بنا کر نہیں جاؤں گا۔ صدیق اکبر نے اپنے بیٹوں کی موجودگی میں فاروق اعظم کو منتخب کیا، فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں کی موجودگی میں 6 اصحاب کو جو ہے وہ منتخب کیا کہ 6 میں سے کسی کو مقرر کر لو۔ عثمان غنی کے بعد اکابرین مولا علی کے پاس آئے، مولا علی کے بعد لوگ بالاتفاق امام حسن کو اپنا خلیفہ اور امام مانا، لیکن یزید تو زبردستی بیٹھ رہا تھا۔ پھر یزید اگر وہ کم ہوتا تو بات تھی، لیکن یاد رکھنا انسان کو پہچاننا بھی بہت بڑا ہنر ہے۔ لوگوں کی نظر 3 سال کے بعد یزید کے کردار پر 3 سال بعد پہنچی، امام اس کو پہلے ہی دن سے پہچانتے، ریشم پہننا، بندروں کا ناچ دیکھنا، زنا، شراب، یہ ساری چیزیں اس کی اپنی محبوب اور پسندیدہ تھی۔ وہ تو یہاں تک کہہ گیا، لکھنے والوں نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دین محمدی میں شراب پینا حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لو۔ وہ یہ بھی کہہ گیا کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو دنیا جمع کرنے کے لیے نبوت و رسالت کا ڈھونگ رچایا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح سے یعنی دین کی پوری شکل بگڑنے والی تھی۔ امام علی مقام کو یہ پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، فالج کے مرض میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور یزید زبردستی بادشاہ بن بیٹھا۔ بہرحال یزید بادشاہ بن گیا، اس نے خط لکھا بادشاہ بننے کے بعد، کس کو؟ ولید کو، جو ان لوگوں کی طرف سے مدینے کے حاکم تھے۔ ولید کو خط لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر اور حسین ابن علی، ان لوگوں سے بیعت لو، یہ لوگ بیعت کریں تو ٹھیک، اگر نہیں بیعت کریں تو انہیں قتل کرو۔ یعنی پہلے ہی دن سے اس کی نیت خراب، اور یہ صرف دشمن امام حسین کا نہیں تھا، امام حسن کی شہادت میں بھی پورے طور پر یزید کا ہاتھ ہے۔ اس کے ثبوت ہیں، تاریخ کے اندر باضابطہ طور پہ باتیں، وہ یزید ہی تھا، وہ ایک الگ تفصیل ہے لیکن ہم دور چلے جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام تو مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ کہتے ہیں کہ رجب المرجب کی 15 تاریخ کو یا رجب المرجب کی 22 تاریخ، اختلاف ہے تاریخوں میں، 15 تاریخ یا 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کا فالج کے مرض میں وصال، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ جناب جو ہے وہ خود ساختہ طور پر اس نے ماحول تو پہلے ہی سازگار کر رکھا تھا، تو یہ بادشاہ بن بیٹھا، اور جب خط آیا تو دوپہر کے وقت امام علی مقام پاک مسجد نبوی شریف میں، آپ کا زیادہ تر وقت امام پاک کا مسجد شریف میں ہی گزرتا تھا، اپنے نانا کے پہلو میں خدموں میں زیادہ تر وقت گزارتے تھے۔ اور میں نے بہت کتابوں میں پڑھا کہ امام علی مقام مسجد نبوی شریف میں ہی رہتے تھے، زیادہ تر وقت وہیں گزارتے تھے۔ تو میں سوچتا تھا کہ وقت وہاں زیادہ کیوں گزارتے تھے، لیکن جس مقام پر، اس جگہ پر جب انسان بیٹھے تو پتہ چلے کہ دنیا کی کسی جگہ پہ اتنا لطف نہیں آتا جتنا رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھنے سے لطف آتا ہے۔ انسان سارے غم بھول جاتا ہے، ساری تکلیفیں فراموش کر جاتا ہے۔ بہرحال آپ دوپہر کا وقت تھا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام علی مقام کو ولید نے ایک آدمی اپنا بھیج کر کے بلایا کہ جاؤ دونوں کو بلا لاؤ۔
اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر سے ان کو زیادہ خطرہ نہیں تھا، کیونکہ عبداللہ ابن عمر کو لوگ مسجد کی کبوتری کہتے ہیں. یعنی آپ کا زیادہ تر عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ مسجد میں وقت گزار، بڑے زاہد تھے، بڑے پارسا، سنت رسول کے بڑے عامل تھے، حضور سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے تھے. تو یہ بات بھی کہی گئی تھی ایک دوسرے خط میں کہ عبداللہ ابن زبیر کا حال یہ ہے کہ جب تک وہ موقع نہ پائیں گے وہ آگے نہیں آئیں گے. عبداللہ ابن عمر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر تو عبادت گزار آدمی ہے، ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی. لیکن امام حسین سے تھوڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ شیر کا بیٹا شیر ہے، ہاں وہ برداشت نہیں کرے گا کسی کی، تو اس لیے پہلے ادھر نظر زیادہ ہونی چاہیے. مورخین نے لکھا ہے تو ولید نے بلایا بھی امام حسین کو اور عبداللہ ابن زبیر کو. دونوں مسجد میں بیٹھے تھے، دونوں حضرات نے کہا کہ اچھا تم چلو اور ہم آتے ہیں. جب وہ چلا گیا قاصد نامور چلا گیا تو عبداللہ ابن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور امام علی مقام نے بات کی. دونوں میں بھی رشتہ داری تھی نا. حضرت عبداللہ ابن زبیر میں یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کون تھے؟ یہ عبداللہ ابن زبیر تھے حضرت اسما کے بیٹے، اور حضرت اسما کون تھی؟ سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی. ٹھیک اسی طرح حضرت زبیر جو تھے، زبیر ابن عوام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پھوپھی کے بیٹے، حضرت صفیہ کے بیٹے، یعنی حضور علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی تھے زبیر. تو پھوپھی زاد بھائی کا، جیسے حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے ویسے مولا علی کے بھی زبیر ابن عوام پھوپھی زاد بھائی تھے. تو پھوپھی زاد بھائی کا بیٹا، پھوپھی زاد بھائی کا بیٹا کیا ہوا؟ وہی پھوپھی زاد حضرت زبیر جو ہے وہ پھوپھی کے بیٹے، تو پھوپھی زاد بھائی کا بیٹا کیا ہوا؟ بھتیجا ہوا. تو اس رشتے سے مولا علی کے اور رسول اللہ کے عبداللہ کون لگتے تھے؟ بھتیجے لگتے تھے. سسرال کے رشتے سے بھانجے لگتے تھے اور ددیالی رشتے سے بھتیجے لگتے تھے. تب بھتیجے لگتے تھے تو یہ رشتے میں امام حسین کے بھائی لگتے تھے. ٹھیک یہ رشتہ تھا. اب بات سمجھ میں آئی؟ حضرت زبیر مولا علی کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت عبداللہ اس باپ کے رشتے سے امام علی مقام کے اس رشتے سے بھائی لگتے تھے. تو یہ رشتہ داری تھی. تو دونوں نے آپس میں سرگوشی کی کہ یہ ٹائم اس وقت ایسا کیوں ہے کہ امیر بلا رہا ہے، اس ٹائم تو وہ کسی سے ملتا نہیں. تو اس وقت امام حسین نے کہا ایسا لگتا ہے شاید حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے اس ٹائم بے وقت بلایا جا رہا ہے. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں تو چلا، میں نہیں رکوں گا اب مدینہ شریف میں اس سے ملوں گا ہی نہیں. اور وہ سیدھا گھر آئے اور آنے کے بعد مکہ شریف روانہ ہو گئے. امام علی مقام اپنے خاندان کے 50 جوانوں کو لیا اور فرمایا بے وقت بلایا گیا ہے، ہم جائیں گے لیکن کوئی دھوکہ نہ ہو، اس لیے تم میرے ساتھ چلو، اور اگر کوئی گفتگو ہو اور آواز تیز ہو تو تم اندر چلے آنا، ورنہ میں خود بات کروں گا. المختصر یہ کہ امام گئے تو وہاں مروان بھی بیٹھا ہوا تھا. مروان بڑا نیچ قسم کا انسان. امام حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں اس کا عمل دخل، اس کے بعد مسلمانوں کے معاملے میں فتنہ پھیلانے میں اس شخص نے بڑے گھنونے کرنا میں. اگر آپ کو میرا جملہ جو ہے وہ کان پہ بوجھ لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ بڑا گندا انسان تھا جس کو مروان کہتے. بلکہ بزرگوں نے یہ یہاں تک فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیٹے پیدا کرتے ہیں، حکم باپ پیدا کرتے ہیں، اور اس کے باپ حکم پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی، لعنت مروان کے باپ. اور حضور علیہ السلام جنہوں نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی، مروان کے باپ حکم کو آپ نے مدینہ منورہ سے باہر کر دیا تھا، شہر بدر کر دیا تھا. صدیق اکبر کے دور میں اس میں آنے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں لیا. فاروق اعظم کے دور میں آنے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں لیا. کہ حضور نے جس کو نکال دیا ہم اس کو نہیں لیں گے. بہرحال تو یہ حکم کا بیٹا تھا، موجود تھا. اور یہ مروان اتنا گندا انسان تھا کہ یہ مسجد نبوی شریف میں حسنین کریمین کے سامنے مولا علی کو گالیاں دیتا. یہ وہ انسان ہے، وہ وہاں موجود تھا. تو امام پاک نے دیکھا، ولید سے پوچھا آپ نے مجھے کیوں یاد کیا؟ تو کہا کہ امیر کا انتقال ہو گیا ہے
اور یزید جو ہے وہ بادشاہ ہیں اور وہ اس کی آپ بیعت کریں. انہوں نے ولید نے اس کو خلیفہ کہا. میں خلیفہ نہیں کہتا اس کو. ظاہر سی بات ہے کہ وہ خلیفہ تھا ہی نہیں, وہ خود ساختہ بادشاہ تھا. بادشاہ بھی بہت دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں, ورنہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے کوئی تو ٹائٹل دینا پڑے گا. وہ بادشاہ بن گیا ہے, آپ اس کی بیعت کریں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی یزید کی بیعت ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ چھپ کے میں بیعت نہیں کروں گا. اگر یزید کی بیعت لینا ہے تو آپ مجمع عام میں اعلان کیجئے. مجمع عام میں اعلان کرو, جو سب کریں گے وہ ہم بھی کریں گے. اور آپ یہ کہہ کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو مروان نے کہا ان کو قتل کر. امام حسین رک گئے. آپ یاد رکھیں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, بنو ہاشم کے جوان بڑے بہادر تھے. بنو ہاشم کے جوان بڑے بہادر تھے. اور پھر ان بنو ہاشم میں بھی جو مولا علی کی نسل ہے, اللہ نے انہیں بہادری عطا کی. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ نے اور لوگوں کی نسل سے زیادہ قریش کے اندر بہادری رکھی ہے. اور قریش میں بھی اللہ نے بنو ہاشم کو بہادری عطا کی ہے. اللہ پاک نے انہیں بڑا جگر دیا تھا. جب قتل کی بات ہے, امام حسین کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کیا بکتا ہے, تو قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے مجھے؟ واللہ تجھے تو ناک صاف کرنے کا شعور نہیں ہے. اور جب یہ بات سنی تو ولید نے کہا حضرت آپ جائیں, اس کی باتوں میں نہ آئیں. اور اس سے کہا افسوس ہے تجھ پر کہ تو نواسہ رسول کو شہید کرنے کا اور قتل کرنے کا مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اپنی آخرت خراب کروں گا. آپ تشریف لے جائیں. آپ نے فرمایا ہم بعد میں فیصلہ کریں گے, اعلان کرو. اور اس وقت آپ نکل کر کے واپس آئے. اور آنے کے بعد آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گئے. تو یہ سارے معاملات تو کچھ پتہ چلی چکے تھے. گھر والوں کو پوچھا کیا معاملہ ہے, تو بتایا کہ اب ہمیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنا. یہ ان لوگوں کے لیے کتنی بجلی والی خبر, جیسے کسی کے نشیمن پہ بجلی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اس سے زیادہ دکھ کی خبر کیا ہوگی. امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ یا قافلتی زیدی یا جلک, اے میرے قافلے اپنی قیام کی مدت کو اور بڑھا دے. رحم اے بر حسرت تشنا لبک, مورا جیا را در کے درک درک, طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. ابھی مجھے مت بول کہ تجھے طیبہ سے جانا ہے, میرا دل دھڑ دھڑ کرتا یہ سن کر. اے میرے قافلے والو مدت قیام کو دراز کرو, بڑھاؤ, ابھی طیبہ سے جانے کی بات مجھے نہ سناؤ. 14ویں صدی کا عاشق جب یہ درد دل رکھتا ہے تو جو وہاں پیدا ہوئے ہوں گے, وہیں پلے بڑے, جن کا سب کچھ طیبہ میں تھا, مدینہ منورہ میں تھا, جب یہ بات سنی کہ ہم نے مدینہ چھوڑ دینا ہے, رہنا نہیں. غیرت اسلام دیکھیں, حمیت اسلام دیکھیں, دین پہ قربانی کا جذبہ دیکھیں. ایک لمحے میں فیصلہ ہو رہا ہے ہم نے نہیں رہنا, اس لیے کہ یا تو اپنی خواہش بچانا ہے یا تو دین بچانا ہے. اپنی خواہش اور تمنا ہے مدینہ منورہ میں رہنا, اور رسول اللہ کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ دین بچانا. ہم اپنی خواہشات کو مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی پہ قربان کر دیں گے, حضور کی مبارک خواہش پہ قربان کر دیں گے. ہم مدینے میں نہیں رہیں گے, دین بچانے کے لیے نکلیں گے. اور اس کے بعد پھر امام نے فرمایا تیاری کرو اور جائیں گے ہم. اب کربلا کون کون گیا اس میں بڑا اختلاف ہے, کون گیا کون نہیں گیا. لیکن میں حضرت مولانا استاد زمن حسن بریلوی کی تحقیق پر اعتبار کرتے ہوئے کہ ان کے گھر کے جتنے لوگ تھے سب گئے سوائے حضرت فاطمہ صغرا کے. یہ حضرت صغرا نہیں, یہ حضرت استاد زمن کی تحقیق, اس لیے کہ کتابیں بہت لکھی گئی ہے, روایات بہت ہیں. اب کسے بیان کریں, کسے نہ کریں, کسے چھوڑ دیں. اب بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو لوگ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے. لیکن میری اپنی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جتنا بزرگوں سے معتبر روایتیں ملے وہ پڑھ دوں, تاکہ آئندہ آپ کے لیے مطالعے کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرے. مزید آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ معرفت اہل بیت کے لیے آگے بڑھیں. تو سیدہ فاطمہ صغرا وہ نہیں گئی تھی, حضرت محمد بن حنفیہ وہ نہیں گئے تھے, اور اسی طریقے سے حضرت جعفر کے شہزادے جو بہنوئی تھے امام حسین کے, حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار, اور چند نام انہوں نے لکھے ہیں, یہ نہیں تھے. باقی سب, حتیٰ کہ جس کی پیدائش کو ابھی 1 مہینہ ہی ہو رہا تھا, وہ ننھا سا شہزادہ حضرت سیدنا علی اصغر, ان کو بھی جانے والوں میں رکھا گیا.
اور پھر جب یہ ہوا کہ تیاریاں کی جائے تو اہل بیت کے دل پر کیا گزری ہوگی آپ جانتے ہیں۔ بس میں اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہوئے بات مکمل کرتا ہوں کہ شام ہوئی اور اس کے بعد شام نے اپنی جو ہے وہ زرد چادر کو سیاہ چادر میں تبدیل کیا اور مدینۃ الرسول کے افق اور آسمان پر رات کی سیاہ زلفیں بکھر گئی، اور آدھی رات کو کچھ مصلی پر رونے والے رو رہے تھے، کچھ سونے والے سو رہے تھے، اور اگر جاگ ہو رہی تھی یا رت جگہ ہو رہا تھا، رات اگر کہیں جگ رہی تھی تو وہ خیمے اہل البیت کے اندر، اہل بیت کے جو ہے وہ گھروں میں، خیموں میں نہیں بلکہ گھروں میں، اہل البیت کے گھروں میں رت جگہ ہو رہا تھا، چراغ جل رہے تھے، سامان باندھے جا رہے تھے، اونٹ تیار کیے جا رہے تھے، کجاوے کسے جا رہے تھے۔ ایسے میں امام علی مقام علی جدی والی سلام آخری سلام عرض کرنے کے لیے اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نبیرہ کے ان کی تحریر کے مطابق انہوں نے تحریر فرمایا ہے، نبیرہ شیخ محقق تحریر کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام اپنے نانا کے مزار پہ گئے، آج بھی جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اور جب وہ الوداعی حاضری کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی قسم لوگوں کے قدم نہیں اٹھتے، ایسا لگتا ہے قدم منو من جو ہے وہ وزنی ہو چکے ہیں، منو من وزنی ہو گئے، قدم اٹھتے نہیں۔ دل ایسا کہتا ہے کاش مدینہ منورہ سے جانے کی بجائے یہیں پہ مر جائے۔ حضرت استاد زمن نے مدینہ منورہ سے جانے والوں کے لیے ایک مصرع لکھا ہے، بلکہ آنے اور جانے والوں کے لیے پورا شعر لکھا، کہتے ہیں زندگی مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں، جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ یعنی کہ ایک موت طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر جب وہ مدینہ منورہ چھوڑتا ہے۔ اہل ظاہر کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اہل عشق کے لیے تو موت سے بھی بڑی تکلیف ہے مدینہ طیبہ کو چھوڑنا۔ لیکن اے میری قوم کے جوانوں اور میری ماؤں اور بہنوں اور دور نزدیک میں پوری دنیا میں انٹرنیٹ پر جو لوگ بھی سن رہے ہیں، ان سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جو 8 دن 10 دن مدینہ طیبہ میں قیام کرے، مدینہ جس کا وطن نہ ہو، اس کی الوداعی حاضری کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ لیکن سیدہ کے لال کا کیا حال ہوا ہوگا جس وقت وہ آخری اور الوداعی سلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں گئے ہوں گے، کیسی قربانیاں ہیں۔ بلکہ آپ کو میں ایک بات اور کہہ دوں، علی اکبر کی شہادت حسین اعظم کے لیے آسان تھی، لیکن مدینہ منورہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا، ذرا اندازہ تو کرے نا۔ ایک طرف علی اکبر ہے، علی اکبر چھوٹ رہے ہیں، مصیبت ہے، لیکن ادھر تو نانا چھوٹ رہے، جان کائنات چھوٹ رہے، سید العالمین چھوٹ رہے، روح کائنات کے شہر پاک سے دور جایا جا رہا ہے۔ البتہ شیخ محقق کے نبیرہ لکھتے ہیں حسین پاک گئے، نانا کی قبر انور سے لپٹ گئے، اور آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا، اونگ آئی تو مصطفیٰ جان رحمت جلوگر ہیں اور اپنے نواسے کو سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے لگا کر حضور علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو ہے۔ امام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب آپ کا نواسا آپ کو الوداعی سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے، آقا میں نے مدینے میں نہیں رہنا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لال جا، تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام سینے لگا کے خود بتا رہے ہیں تیرے بچوں کو شہید کیا جائے گا، اور پھر تمہیں حسین استقامت اور صبر و رضا کا پیکر بن کر اللہ اکبر اپنی جگہ پر قائم رہنا، دین کی حفاظت کرنا۔ اس وقت گویا امام کہتے ہوں گے نانا جان آپ کا حسین ہمیشہ کے لیے آپ کے مدینے سے جا رہا ہے۔ سیدہ کا لال سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو گویا کہ سونا سونا کر کے نبی کی امانت آج مدینے سے جا رہی
ہے۔ حسین پاک نے کہا ہوگا نانا جان اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین تمہیں شہید ہونا ہے، بھوکا پیاسا تمہاری اولاد کو شہید ہونا ہے، تو نانا جان جس وقت میرے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کیے جائے اس وقت آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بنا رہے، اس کی آپ دعا کر دیں۔ نانا جان جس وقت میرے قاسم کا وجود خون میں لہو لہان ہو اس وقت آپ حسین کے صبر پر استقامت کی دعا کر دیں۔ جس وقت میرے معصوم علی اصغر کو جو ہے وہ تیروں سے چھلنی کیا جائے اس وقت حسین صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہاں پوری داستان کربلا میں میں جہاں جہاں معصوم کہوں گا اسی معنی میں کہوں گا جس میں علامہ ارشد القادری نے کہا، نہ کہ اس معنی میں جس معنی میں روافظ کہتے ہیں، اس لیے ہر جگہ وضاحت نہیں ہوگی لیکن آپ سمجھ لیجئے گا۔ نانا جان جو ہے وہ جس وقت اللہ اکبر خیمے جلے صبر کی دعا کریں، اور اللہ اکبر کس طرح سے حسین نے نانا کو آخری سلام کیا ہوگا اور کس طرح اپنی آنسوؤں کو خشک کیا ہوگا یہ تو امام علی مقام جانے۔ امام علی مقام اپنے نانا کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، اور خواب سے جب آنکھ بیدار ہوتی ہے تو آنسوؤں کی لڑیاں تھی۔ امام اپنے نانا کے مزار کو دیکھتے اور نانا کے مزار کے در و دیوار کو دیکھتے، ہائے ہائے آج کے بعد اب لوگ قیامت تک صبح و شام مدینے آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہائے اب وہ مدینہ کبھی نہیں آئے گا ظاہری جسم کے ساتھ جس کو رسول اللہ سینے پہ بٹھاتے ہیں، جس کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، جس کے لیے نماز میں سجدے طویل کر دیتے ہیں۔ امام اپنے نانا کو آخری سلام پیش کر کے پھر اپنی والدہ سیدہ مخدومہ کی بارگاہ میں سلام رخصت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے کیسے سلام پیش کیا، کیا عرضیاں پیش کی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن محض چشم تصور سے اللہ اکبر ہمارے صوفیہ نے جو بیان کیا ہے کہ امام جب ماں کے مزار پر سلام رخصت پیش کرنے پہنچے اور ہم محض چشم تصور سے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، ستاروں کی انجمنیں سجی ہوئی ہے، درودوں کے گجرے لے کر کے ملائکہ زمین پہ ارض مدینہ پہ اتر رہے ہیں، اور کربلا کا مسافر سیدہ کا لال ماں کے مزار کو لپٹ کر کہتا ہے امی جان جس کو بڑے نازوں سے پالا تھا، جس کو بڑے ناز و نم سے پرورش کی تھی، امی جان جب میں روتا تھا تو نانا کہتے تھے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کرو، حسین روتا ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جس حسین کے لیے قافلے روک لیے جاتے تھے، جس حسین کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے تھے، جس حسین کو کندھوں پہ اٹھایا جاتا تھا، اور امی جان جس حسین کی بھوک کے لیے آپ تڑپ جاتی تھی، جس کے لیے چکیاں چلاتی تھی، اللہ اکبر امی جان اب یہ آپ کا بیٹا ہمیشہ کے لیے مدینے سے جا رہے، امی میرے صبر کے لیے دعا کرنا امی۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں ماں کو کیا معروضات پیش کیے حسین پاک نے، اور صوفیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے جب یہ عرضیاں لگائی تو اس وقت سیدہ پاک کے مزار اقدس پر جو ہے وہ زلزلے کی کیفیت نمودار ہوئی۔ اللہ اکبر، یعنی کہ قبر انور ہلنے لگی۔ پتہ نہیں اس وقت تو امام کی کیا کیفیت ہوگی اور کس طرح سے خشک کیے گئے ہوں گے، لیکن اتنا ضرور ہے محض چشم تصور سے اہل عشق اللہ اکبر یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کی طرف سے ندا آئی حسین فاطمہ کے دودھ کا حق ادا کرنا میرے لال، اے لال فاطمہ جس دن کے لیے تجھے پالا گیا ہے اس کا حق ادا کرنا۔ اللہ اکبر، اور یہ بھی کہا گیا حسین جاؤ تمہارا اللہ محافظ ہے، اور تم یاد رکھنا کربلا میں جب تم امتحان دو گے تو تم اکیلے نہیں رہو گے، اس امتحان کو دیکھنے کے لیے تمہارے نانا بھی آئیں گے، اس امتحان کو دیکھنے کے لیے تمہارے بابا بھی آئیں گے، اس امتحان کو دیکھنے کے لیے تمہاری امی بھی آئے گی، اس امتحان کو دیکھنے کے لیے تمہارے بھیا بھی آئیں گے کہ کس صبر و رضا کا
کا امتحان کس انداز سے دیتے ہو۔ حسین پاک نے پتہ نہیں کس طرح اپنی والدہ سے رخصت چاہی اور اس کے بعد پھر جس بھائی کو جان سے زیادہ چاہتے تھے بھائی کی قبر پر لپٹے چشم تصور سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے امام نے اپنے بھائی کو کہا ہوگا حسن جس کے لیے میں جان سے زیادہ جس کو عزیز رکھتا تھا اور تم جان سے زیادہ جس کو چاہتے تھے آج وہ امانت مدینہ مدینے سے رخصت ہوتی ہے جس کا مدینہ سب کچھ تھا اور جو مدینے والوں کے لیے سب کچھ تھا اب وہ ہمیشہ مدینے سے جاتا ہے۔ امت المومنین کو سلام پیش کیا اور اہل بقیع کو سلام پیش کر کے نانا کے روضے کی طرف بار بار نظر لگا لگا کر کے امام اپنے گھر کی طرف گئے۔ گھر میں تو کوہرام تھا، قیامت صغریٰ قائم تھی، اس لیے کہ اللہ اکبر امام علی مقام گھر گئے، سامان جو ہے وہ بند چکا تھا، سواریوں پر کجاوے کس چکے تھے، خواتین پردہ دار تیار تھی۔ ایسے میں ایک شہزادی کو سیدہ ام کلثوم کے سیدہ ام سلمہ کے سپرد کرنا تھا، ایک شہزادی کو سیدہ ام سلمہ ام المومنین کے سپرد کرنا تھا، وہ حضرت فاطمہ صغریٰ تھی۔ اللہ اکبر، فاطمہ صغریٰ کہتی بابا اللہ اکبر، چشم تصور یہاں اللہ اللہ جھک جھک جاتی ہے، خیالات اور تخیلات کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ صغرا پاک کہتی تھی بابا سکینہ جاتی ہیں، ساری امیاں جاتی ہیں اور خواتین جاتی ہیں، حتیٰ کہ علی اصغر تک جاتے ہیں، میں نے کیا کیا بابا، میں کیوں نہ جاؤں؟ اس وقت شہزادی کو سینے لگایا اور فرمایا بیٹی تم بیمار ہو صغرا اور تم سفر نہیں کر سکو گی۔ صغرا کے بارے میں اللہ اکبر ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا، سیدہ صغرا فاطمہ کہتی ہے بابا کس نے کہا میں بیمار ہوں، یہ دیکھو میں اٹھ سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں۔ اور کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میرے نبی کی وہ پوتی سیدہ صغرا فاطمہ اپنے بابا کے ساتھ چلنے کے لیے پوری ہمت جٹاتی ہے اور ہمت جٹا کر کے جیسے ہی کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے کئی دن کی بیمار صغرا زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں بابا میں چل سکتی ہوں، امام علی مقام تھام لیتے ہیں سیدہ صغرا کے، پھر کہتی ہے بابا اگر سواریوں کی کمی ہے تو میں پیدل چلوں گی، سواریوں کے ساتھ تھوڑی دیر تیز چلوں گی، بخار کی حدت کم ہو جائے گی، شدت کم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اور اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کے کام آؤں گی، سفر میں اصغر کو جھولا دوں گی، اصغر کو سنبھالوں گی۔ بالآخر یہاں تک بات کہی گئی، اہل تصور کہتے ہیں کہ تصورات کی دنیا میں بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ امام عالی مقام نے اپنی شہزادی کو سینے لگا کر کے کہا صغرا وعدہ کرتے ہیں اچھی ہو جاؤ، خط لکھنا، جب خط لکھو گی تو ہم تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج کر تمہیں ہم جہاں ہوں گے وہاں بلا لیں گے، اس لیے صبر کرو۔ اور پھر سیدہ صغرا فاطمہ کو ام المومنین ام سلمہ کے سپرد کر کے یہ قافلہ جس میں 14 یا 18 بنو ہاشم کے شہزادے تھے، باقی شہزادیاں تھیں، ایک مختصر سا قافلہ جو ہے سواریوں پہ سوار ہوتا ہے۔ ام سلمہ رو رو پڑتی ہے، امام پاک سے کہتی ہے شہزادے نہ جا، تمہارے نانا تم سے بہت پیار کرتے تھے۔ ام المومنین ام سلمہ سے کہا نانی جان انہی کا حکم ہے، یہاں سے کوچ کرنا ہے، میں ان سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ اور اس کے بعد چند نفوس پر وہ مختصر سا قافلہ اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھتا ہے، تاروں کے کلیجے تار تار ہیں، چاند نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے اور فجر کا وقت تھوڑی دیر کے لیے باقی ہے، تھوڑی دیر کے بعد صبح صادق رونما ہوگی۔ آج کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، مکے کو سونا کر کے حضور مدینے آئے تھے اور مدینے میں جشن کا سما تھا، لیکن آج حضور علیہ السلام کا عکس جمیل، حضور علیہ السلام کا نور نظر سیدہ
کا لال آج انہی گلیوں کو سونا کر کے اب مکے کو رونق بخشنے کے لیے جا رہا ہے۔ چند نفوس پر وہ قافلہ اپنی اپنی سواریوں پہ بیٹھتا ہے اور سواریاں اہل بیت کے دروازے سے حرکت کرتی ہے، اور پھر وہ قافلہ مڑ مڑ کر پلٹ پلٹ کر آخری مرتبہ روضہ رسول کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، مڑ مڑ کر روضہ رسول کو وہ قافلہ دیکھتا ہے۔ چند سائے تھے جو اس اندھیرے میں چل رہے تھے، لیکن ایک چہرہ اتنا روشن تھا اس اندھیرے میں بھی۔ امام عبد الرحمن جامی کہتے ہیں حسین اعظم اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے کی روشنی میں لوگ سفر طے کیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، وہ چند رکنی قافلہ جس کے بارے میں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا کی صدائیں لگائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بڑھتا گیا گویا کہ یوں مسجد نبوی کی در و دیوار اچک اچک کر ان جانے والوں کو گویا کہ دیکھتی ہوگی۔ ایسے میں دھول اور گرد و غبار میں وہ قافلہ چھپ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے مدینہ منورہ سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ داستان کربلا کا یہ آغاز ہے۔ اس طرح سے امام پاک پھر المختصر مدینہ طیبہ سے مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں، اور اب وہاں کے آگے کے حالات انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔